السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 15 میں عباسیوں کا نظام حکومت اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے عہد بنو عباس میں جو مرکزی نظام تھا، سینٹرل گورنمنٹ جو تھی، اس میں کیا کون کون سے عہدیدار تھے، ان کی کیا فرائض تھے، ان کے پاس اختیارات کیا تھے، وہ سارے ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم مرکز میں جو محکمے تھے، ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس تھے اور ان کے جو عہدیدار تھے اور ان کے اختیارات اور ان کی ڈیوٹیز، وہ ساری ہم ڈیٹیل سے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا تھا، اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اس منصب پہ جو تعینات تھے، اپوائنٹڈ تھے لوگ، ان کی کیا ڈیوٹیز تھیں اور ان کی اتھارٹیز کیا تھیں، ان کے اختیارات کیا تھے۔ تو سب سے پہلے ہم عہد بنو عباس کا مرکزی نظام ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے جو میجر اور کی پوسٹ تھی عہد بنو عباس میں، وہ خلیفہ کی تھی، جو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کی ذات تمام اختیارات کا منبع تھی اور وہ ایک مطلق العنان حکمران تھا، مینس کہ ڈکٹیٹر شپ تھی۔ اگرچہ کہ مشاورت کی جاتی تھی، لیکن حتمی جو فیصلہ ہوتا تھا یا لاسٹ جو ڈیسیجن یا جو اوپینین میٹر کرتی تھی، وہ خلیفہ کی تھی۔ تمام جو فرامین مینس کی انسٹرکشنز اور احکامات اس کے نام سے جاری ہوتے تھے اور وہ کسی کے سامنے آنسریبل نہیں تھا۔ شریعت کی پابندیوں اور حدود کے علاوہ اس کے اختیارات ان لمیٹڈ تھے، لامحدود تھے۔ تمام امور ملک کی اس کی سپرویژن میں طے پاتے تھے، لیکن نظم و نسق چلانے کے لیے مختلف مرکزی محکمے موجود تھے، جن کی ڈیٹیل ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تمام صوبائی گورنرز جو تھے، پروونشل گورنرز اور قاضی، خلیفہ کی طرف سے نامزد کیے جاتے تھے، مینس کہ ان کو نومینیٹ کیا جاتا تھا۔ دنیاوی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امیر المؤمنین کی حیثیت سے مسلمانوں کا مذہبی اور روحانی پیشوا اور امام بھی تھا۔ عباسیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے آپ خلافت کا اصلی حقدار قرار دے رکھا تھا، اس لیے خلیفہ ذل اللہ یعنی کہ خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا۔ اس تقدس کی بدولت خلافت کے آخری زمانہ تک دیگر مسلمان حکومتوں کے فرما روا عباسی خلفاء سے سند حکومت لینا ضروری خیال کرتے تھے۔ ابھی ہم نے بہت ساری جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں، خود مختار ریاستیں، ان کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا، تو ان کے لیے عباسی خلیفہ سے سند حکومت لینا بہت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ شورا ایک ہوتی تھی، مجلس شورا، اور مجلس شورا اگرچہ کہ موجود تھی، اس میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ وزراء، درباری اور رعایا کے مختلف طبقات کے بااثر افراد شامل تھے۔ مامون کے عہد حکومت میں یہ مجلس کافی حد تک با اختیار تھی اور اسے خلیفہ کے اعمال پر تنقید کا حق تھا، یعنی کہ خلیفہ جو مختلف آفیسرز اپوائنٹ کرتا تھا، ان پہ یہ تنقید کا حق رکھتے تھے۔ تاہم یہ حق و اختیار اسی وقت اور اسی حد تک استعمال کیا جا سکتا تھا جس حد تک خلیفہ پرمیشن دیتا تھا، اجازت دیتا تھا، الاؤ کرتا تھا۔ چونکہ عباسی اجمیوں کی اعانت سے برسر اقتدار آئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے طرز حکومت میں ایرانی عنصر کو پھیلنے کا کافی موقع دیا۔ عباسیوں کا دربار شان و شوکت اور سطوت و عظمت کے لحاظ سے ایرانی روایات کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ اس لحاظ سے اس کا شمار قرون وسطیٰ کے
ممتاز ترین درباروں میں کیا جا سکتا ہے۔ مڈل ایجز کے جو ممتاز ترین دربار تھے، کورٹس تھے۔ دربار کا لباس سیاہ رنگ پر مشتمل تھا۔ خلیفہ سیاہ رنگ کا چوغا پہنے، سر پر سیاہ پگڑی باندھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھے، عصائے حکومت ساتھ لیے ہوئے مسند خلافت پر بیٹھتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ قرآن اس کے سامنے رکھا جاتا۔ امراء اور وزراء آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چومتے۔ محافظ، دستہ کے امیر، دبیر اور مغنی، منجم، بھانڈ، صناع، طبیب اور دیگر اہل فن موجود رہتے۔ ظاہری شان کے لحاظ سے دربار بغداد کا جو دربار تھا، کورٹ تھا، وہ شان یکتائی کا مالک تھا۔ دیگر ممالک کے سفراء، ایمبیسیڈرز جو تھے، وہ بھی دربار کی زینت تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو منصب تھا وہ وزارت کا تھا۔ یہ منصب ایرانیوں کے نظام سے مستعار لیا گیا تھا۔ خلیفہ کے بعد وزیر کی حیثیت دوسرے درجہ پر تھی۔ سب سے پہلا وزیر ابو سلمہ خلال تھا، جو صفا کے زمانے میں منصب وزارت پر فائز کیا گیا۔ خلیفہ منصور اور ہارون الرشید نے زمانہ میں آل برام کا ہارون الرشید کا جو زمانہ تھا، اس کے زمانے میں آل برام کا اس منصب جلیلہ پر فائز کیے گئے اور انہیں بہت زیادہ عروج حاصل ہوا۔ آپ نے برامکا کے بارے میں ڈیٹیل سے پہلے پڑھا ہے۔ بنو عباس کے عہد شباب تک یہ منصب بڑے قابل اور فاضل اشخاص کے سپرد کیا جاتا رہا۔ وزراء کے اختیارات بہت وسیع تھے۔ انہیں قاضیوں کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے کا حق تھا۔ وہ بادشاہ کے نام پر فرامین جاری کر سکتے تھے۔ دربار میں سے بادشاہ کی موجودگی میں اسے بیٹھنے کی اجازت تھی، اور جب کبھی بادشاہ مہمات ملکی پر روانہ ہوتا تو اس کی ایبسنس میں ملکی نظم و نسق چلانے کا ذمہ دار وزیر ہی ہوتا، لیکن وزیر نہ تو اپنا جانشین نامزد کر سکتا تھا اور نہ کسی شخص کو کسی عہدہ سے ہٹانے یا مقرر کرنے کا مجاز تھا۔ تاہم وزیر کا منصب اور جان خلیفہ کے رحم و کرم پر تھی۔ بہرحال اپنی اہلیت کے لحاظ سے وہ خلیفہ اور عوام و خواص کے درمیان ایک واسطہ تھا۔ خلیفہ رازی کے زمانے میں وزیر کے عہدہ کی بجائے امیر الامراء کا عہدہ قائم کیا گیا۔ عباسی نظام میں وزارت کے منصب کو بے حد امپورٹنس حاصل تھی، اور مشہور مفکر مادردینائے وزارت کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ پہلی وزارت تنقید، یعنی کہ جس کے اختیارات محدود تھے اور اس کا کام خلیفہ کے احکام کو نافذ کرنا تھا، اور دوسری وزارت تفویض، جس میں وزیر کو ان لمیٹڈ اختیارات تفویض کیے جاتے تھے۔ تو یہ وزارت کا ایک بہت اہم منصب جو تھا وہ مرکزی حکومت میں موجود تھا۔ ایک اور مرکز میں جو امپورٹنٹ ڈیزگنیشن تھا وہ حاجب کا تھا۔ حاجب کا عہدہ بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک کے عہد میں معرض وجود میں آیا۔ یہ بہت اہم منصب تھا۔ حاجب کو خلیفہ کی ذات سے انتہائی قریبی تعلق ہوتا تھا۔ اس کا کام خلیفہ کے سامنے عمال حکومت اور سفیروں کو پیش کرنا تھا۔ حاجب بالعموم خلفاء پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے تھے۔ وہ خلیفہ اور عوام کے درمیان رابطہ افسر کا کام دیتا تھا۔ شروع میں وزیر اور حاجب کے عہدہ پر ایک ہی شخص کو مقرر کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ ڈیوٹیز زیادہ ہو گئیں، ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز بڑھ گئیں، تو کام بڑھ جانے کی وجہ سے اسے وزارت سے علیحدہ کر کے نئی حیثیت دے دی گئی، یعنی کہ ایک الگ سے عہدہ جو تھا وہ
ڈیزگنیشن کریٹ کیا گیا۔ حاجب کا عہدہ نہایت قابل اعتماد جو ٹرسٹ وردی شخص ہوتا تھا خلیفہ کا، اس کے حوالے کیا جاتا تھا۔ آخری دور میں جب خلیفہ ترکوں، آل بوے یا سلاجقہ کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن گیا تو برسر اقتدار گروہ حاجب کے عہدہ پر اپنے لوگ مقرر کرتے تھے جو بوقت ضرورت ایک خلیفہ کو ہٹا کر دوسرے کو مسند نشین کرنے میں مددگار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مرکز میں عدلیہ کا بھی ڈپارٹمنٹ تھا۔ خلیفہ اگرچہ اختیارات کلی کا مالک تھا اور ہفتے میں ایک دن اپنی عدالت بھی لگاتا تھا، اپنا کورٹ بھی لگاتا تھا، لیکن عدلیہ خلافت سے الگ تھلگ ایک آزاد خود مختار ادارہ تھا جس کا سربراہ قاضی القضات، جس کو آج کل کے پیریڈ میں، آج کل کے دور میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، یہ اس کا سربراہ تھا۔ اور یہ عدالتیں اور قاضی سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد اپنے بے لاگ فیصلوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ بعض قاضی القضات خلیفہ کے خلاف بھی ڈسیزن کر سکتے تھے۔ صوبوں میں قاضی کے تقرر کا اختیار قاضی القضات کو حاصل تھا۔ تو یہ سارے ہمارے عہد بنو عباس میں جو مرکز میں ڈیزگنیشنز تھے، مختلف جو عہدے تھے، عہدہ دار تھے اور ان کے فرائض، وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ ابھی ہم مرکز کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے، محکمے حکومت کا نظام چلانے کے لیے، تو وہ ان کی ڈیٹیل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیوان الخراج کا شعبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قائم کیا گیا۔ اس کی حیثیت محکمہ خزانہ کی سی تھی، جس کے ذمہ حکومت کی آمدن، انکم اور خرچ، ایکسپینڈیچر، اس کا حساب کتاب رکھنا تھا۔ محکمہ مالیات کے جو سورس آف انکم تھے، ذرائع آمدن، اس میں خراج، زکوٰۃ وغیرہ اسلامی مواصل تھے، اسلامی ٹیکسز تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا اہم محکمہ دیوان الجند کا تھا۔ اس کی ابتدا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ فوج کی بھرتی اور تنخواہ کی تقسیم کا کام اس محکمہ کے سپرد تھا۔ فوجی خدمات سر انجام دینے والے خاندان اور اہل خانہ میں وظائف بھی یہی تقسیم کرتا تھا۔ دیوان الرسائل جو تھا وہ اس کی نوعیت سول سیکریٹریٹ کی سی تھی۔ اس شعبہ میں بہترین کاتب اور انشاء پرداز مقرر کیے جاتے تھے۔ خلیفہ کی طرف سے خط و کتابت کا کام اسی محکمہ کے سپرد تھا۔ خلیفہ کے سر بمہر احکامات، یعنی کہ جن کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی تھی خلیفہ کی، اس کا اجرا بھی یہیں سے ہوتا تھا، یہ جو دیوان الرسائل تھا۔ اس کے بعد دیوان البرید کا محکمہ، یہ محکمہ ڈاک تھا اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس محکمہ کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ میں ہوئی۔ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں پہلی دفعہ اس کی ری آرگنائزیشن کی گئی، تنظیم نو ہوئی۔ اس کے سربراہ کو صاحب البرید کہتے تھے۔ ملک کا جو جاسوسی کا نظام تھا، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، وہ بھی اسی محکمہ کے سپرد تھا۔ پیغام رسانی کی ترسیل کے لیے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو میسیجز کنوے کیے جاتے تھے یا کورسپونڈنس کی جاتی تھی، اس کے لیے گھوڑے، خچر اور کبوتر استعمال کیے جاتے تھے۔ ہر صوبہ کے دارالحکومت میں، کیپٹل میں، ڈاک خانہ کی شاخیں قائم تھیں، برانچز جو تھیں وہ قائم تھیں۔ اس کے علاوہ دیوان الخاتم جو ہے وہ خلیفہ کے فرامین، جو اس کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے جو لیٹرز وغیرہ ایشو ہوتے تھے یا کورسپونڈنس کی جاتی تھی ڈفرینٹ پروونسز کے ساتھ یا کسی بھی عہدیدار کے ساتھ، اس کو اس پہ سٹیمپ لگا کے، سر بمہر کر کے صوبوں کو روانہ کرنا اس محکمے کی ذمہ تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں اس محکمے کو دیوان التوقی میں جو ہے وہ مدغم کر دیا گیا تھا۔ اس میں
مرج کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دیوان القضاء کا محکمہ تھا، یہ محکمہ انصاف تھا۔ اس محکمہ کا سربراہ قاضی القضات کہلاتا تھا، جس کا تقرر خلیفہ خود کرتا۔ قاضی القضات بنائے عہدہ وہ منصب اپنے فرائض میں مکمل خود مختار تھا۔ صوبوں میں بھی محکمہ عدل قائم تھا، جہاں قاضی شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلے کرتے۔ ان قاضیوں کا تقرر قاضی القضات کی طرف سے ہوتا۔ جہاں تک فوجداری معاملات کا تعلق تھا، اس کے لیے ایک الگ مجسٹریٹ، جسے صاحب المظالم کہتے تھے، مقرر تھا۔ عدلیہ کا معیار انتہائی بلند تھا اور اس عہدہ پر اہل اور لائق اشخاص کا تقرر ہی عمل میں لایا جاتا تھا۔ امام ابو یوسف جیسے عظیم اشخاص اس منصب جلیلہ پر فائز کیے گئے۔ اس کے بعد دیوان الشرطہ کا جو محکمہ تھا، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں سینٹر میں جو تھا، اور اس کے سب سے بڑے افسر کو صاحب الشرطہ کہتے تھے۔ یہ محکمہ ملکی امن و امان کا ذمہ دار تھا، اسے دیوان الاحداث بھی کہتے تھے۔ صاحب الشرطہ خلافت کے ابتدائی دنوں میں خلیفہ کے ذاتی محافظ دستہ کا انچارج بھی تھا، ان کے جو پرسنل باڈی گارڈز تھے اس کا یہ انچارج تھا۔ بعد میں خلیفہ کی حفاظت کی ذمہ داری حاجب کو منتقل کر دی گئی۔ خلیفہ کی ذاتی جاگیروں کی نگرانی، جو اس کی پرسنل پراپرٹی ہوتی تھی، اس کی سپرویژن کا کام بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا، جس کو دیوان الضیاء کہتے تھے۔ اس کے علاوہ دیوان التوقی، دیوان الخاتم کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خلیفہ کے جو آرڈرز ہوتے تھے ان کو سٹیمپ کر کے مختلف پروونسز میں ڈسپیچ کیا جاتا تھا، تو انیشیلی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا، اور بعد میں پھر ایک باقاعدہ محکمہ قائم کیا گیا دیوان التوقی کے نام سے، اور اس میں وہ تمام عرضیاں جس پہ شاہی فرمان لکھے جاتے تھے ان کو دوبارہ تحریر کر کے اس کا ایک ریکارڈ مینٹین کیا جاتا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں کوئی فوٹو کاپینگ کا یا اسکیننگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں، تو ری رائٹ ان کو کیا جاتا تھا دوبارہ سے لکھ کے اس کا ایک ریکارڈ۔ اور انیشیلی یہ ڈفرینٹ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ سے۔ خلیفہ امین الرشید کے عہد حکومت کے بعد دیوان الخاتم کے جو فرائض تھے وہ بھی اسی محکمہ میں شامل کر دیے گئے، بجائے اس کے کہ دو الگ شعبے، ایک فرامین جاری کرے اور ایک اس کا ریکارڈ مینٹین کرے، تو ایک ہی اس کو مرج کر دیا گیا تھا۔ دیوان الانام جو ہے یہ اس محکمہ کے سپرد ذمیوں کے حقوق، یعنی کہ جو نان مسلمس تھے ان کے رائٹس کی پروٹیکشن اس کی ذمہ تھی۔ دیوان الموالی خلیفہ، امراء اور وزراء اور شاہی محلات میں کام کرنے والے جو غلام تھے ان کی دیکھ بھال اس محکمہ کے سپرد تھی، ان کی جتنی بھی نیڈز ہوتی تھی وہ یہ لک آفٹر کرتے تھے۔ دیوان العطا خلیفہ کی طرف سے دیے گئے جو عطیات اور گفٹس وغیرہ اور انعام و اکرام کا انتظام اور انصرام اس محکمہ کے ذمہ تھا۔ دیوان العاظمہ جو تھا یہ محکمہ حساب کتاب کی جانچ پڑتال کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ اس کے اول بار خلیفہ مہدی نے اس کو، یعنی کہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ خلیفہ مہدی نے قائم کیا تھا۔ دیوان العرض اس محکمہ کے سپرد فوجی ساز و سامان اور آلات حرب مہیا کرنا اور اس کا معائنہ کرنا، اس کی انسپیکشن کرنا، دربار خلافت کے جو ملازمین تھے ان کی تنخواہوں اور ضروریات کا خیال بھی اس محکمہ کے سپرد تھا۔ شاہی محلات کی ریپیئرنگ، مرمت اور شاہی استبل کے اخراجات کی نگرانی بھی اسی محکمہ کے سپرد تھی۔ یہ دیوان النفقات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیوان الاقرہ اس محکمہ کے ذمہ نہری نظام کا بندوبست تھا۔ مختلف ایریاز میں جو دریاؤں سے نہریں نکالی گئی تھیں ان کو یہ لک آفٹر کرتا تھا۔ دیوان الصفافی اس محکمے کے ذمہ ان تمام سرکاری زمینوں کا انتظام تھا جو براہ راست
حکومت کے سربراہ کی نگرانی میں تھیں، یعنی کہ اسٹیٹ لینڈ تھی، گورنمنٹ کی جو ذاتی زمینیں تھیں، جاگیریں۔ دیوان النظر فی المظالم فوجداری مقدمات کی اپیلیں سننے والا سب سے بڑا محکمہ تھا۔ یہ بڑا اہم محکمہ تھا اور ہارون الرشید کے زمانہ میں یہ محکمہ اس کے سپرد تھا۔ مامون الرشید کے بیٹے عباس کا مقدمہ اسی دیوان میں پیش کیا گیا تھا۔ جیل خانہ جات کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا۔ عباسی عہد میں جیل خانے باقاعدہ موجود تھے۔ قیدیوں کی خوراک کا بندوبست اس محکمہ کے سپرد تھا۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں جیل میں قید لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی واضح ہدایات کی تھیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو تھے وہ مرکز کے جو محکمے تھے، ڈپارٹمنٹس تھے سینٹر میں، ان کی ڈیٹیل تھی۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں صوبائی نظام حکومت، وہ ہم پھر اس کی تفصیل نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔